چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا ایک بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور آپ مدری چینل کی اسکرین پر پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام میں انشاءاللہ الکریم مختلف معلوماتی سیگمنٹس شامل کیے جائیں گے، جن کے ذریعے قرآن پاک کی معلومات بھی حاصل ہوگی، قرآنی واقعہ بھی پتہ چلے گا، اور قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں، جو پیغامات دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم معلوم ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول کیا ہے، نازل ہونے کی کیا وجہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم بیان کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی ہم ایک بہت پیارے سیگمنٹ میں سنتے ہیں، تو آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ جو آپ سنیں اسے یاد بھی رکھیں، اس پر عمل بھی کریں، اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے آج ہم نے ایک فضیلت سنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور اس پر 10 رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں درود پاک پڑھا نا، جو ہم نے سیغے پڑھے، پھر آپ نے بھی دہرائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ صلاۃ والسلام تو ہے، یہ درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک کا بہت پیارا سیغہ ہے۔ ہمیں اس سیغے کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے، اور مختلف انداز ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صلو علی الحبیب، اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ بھی درود پاک پڑھنے کا ایک انداز ہے۔ آپ جس بھی انداز سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ایسی بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک اچھے الفاظ سے پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، تو ہمیں اچھے الفاظ سے درود پاک پڑھنے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں کاظم بھائی نے تلاوت قرآن پاک کی، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 145 کی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔
اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ایک پیاری سی آیت کی ہم نے تلاوت سنی، آپ کو اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا، ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا۔ آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات سنیں گے، آسان کر کے بچوں کو سمجھایا جائے گا۔ تو جو بچے ہمیں مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ توجہ کے ساتھ شامل نہیں ہیں تو آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ سے ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن کریم اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے لیے شریک یعنی پارٹنر ثابت کرتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، اس کو لائق عبادت سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو شرک کرے یا اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے، ٹھیک ہے، کچھ غیر مسلم ایسے بھی تھے جو معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ پاک کے لیے اولاد ثابت کرے، پھر جھوٹ یہ باندھے، کہتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ پاک نے یہی حکم دیا ہے، اور اللہ پاک کی اس کتاب کو جھٹلائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرے جنہیں اللہ پاک نے اس کی طرف بھیجا ہے۔ خود ہی سمجھ لو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے، حضور کی تصدیق کرنے سے انکار کرتا ہے اور قرآن کریم کے احکامات کو فالو کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے، بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں کہ اللہ پاک پر جھوٹ باندھنا اور یہ کہنا کہ اللہ کا ہی حکم ہے، اس کے لیے شریک ثابت کرنا، اولاد ثابت کرنا، قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو غیر مسلم کیا کرتے تھے، اور ان چیزوں کا ارتکاب یعنی نظریہ رکھنا، کانسیپٹ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ انسان کا ایمان ضائع کر دیتا۔ مسلمان نہیں دیتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرے، جو کلام الہی کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو ہم مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک خدا کے علاوہ کسی کو بھی لائق عبادت نہیں سمجھتے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم لائق عبادت نہیں سمجھتے۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا رب خدا ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی اکیلا اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے۔
وہ کسی بھی طرح ہرگز اس کائنات کو پیدا کرنے میں اور اس کو چلانے میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں، ہرگز کسی کی ہیلپ، کسی کی مدد لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہی اکیلا اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہم اسی ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے اور یہ کہے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ شاید کا مصداق ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بچیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گفتگو بھی کر رہے ہوں گے نا، کسی کو سمجھا رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں کہ بھائی جو ہے یہ کام نہیں کیا کرو، دوسرے کا دل نہیں دکھایا کرو۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے دوسرے کا دل نہیں دکھایا کرو، پڑوسی کے گھر کے آگے کچرا نہیں ڈالا کرو، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ اب بھائی یہ بس بول دیتے ہیں اپنے اس میں آ کر، لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میری ساری نصیحتیں قرآن میں موجود ہیں۔ کوئی اچھی بات کریں گے تو وہ بولیں گے اللہ کہتا ہے قرآن پاک۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، اللہ فرما رہا ہے، حضور نے منع کیا ہے، دوسروں کے آگے کچرا پھینک دیتے ہو، منع کیا ہے، دوسروں کے آگے گلی میں کچرا نہیں پھینکا کرو، اللہ نے قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ کیلے کا چھلکا بھی دیکھیں روڈ پر تو آپ کہیں کیلے کا چھلکا روڈ پہ مت پھینکا کرو، اللہ نے منع کیا ہے، کچرا ڈسٹ بن میں ڈالا کرو، اللہ نے کہا ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں تو بہت محتاط ہو جائیں کہ بھائی اس کے بعد جو بات کرنی ہے نا وہ اتھینٹک ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت کا انداز آپ نے دیکھا ہے کہ وہ درود پاک کی فضیلت بھی بتاتے ہیں نا تو وہ پڑھ کر بتاتے ہیں، حالانکہ ان کو یاد بھی ہوتی ہے لیکن وہ لکھا ہوا پڑھ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ امیر اہل سنت کا وہ انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کہاں دیکھنے کو ملتا ہے پتہ ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ مدنی مذاکرے، کہاں ملتا ہے؟ مدنی مذاکرے، مدنی مذاکرے میں ملتا ہے۔ کب ہوتا ہے مدنی مذاکرہ؟ ہفتے والے دن، ہفتے والے دن ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ میں۔ مدنی چینل پر بھی پوری دنیا کے لوگ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان سے الحمدللہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرہ علم و حکمت سے بھرپور سوالات و جوابات کا خوبصورت سلسلہ ہے۔ امیر اہل سنت اپنے زندگی بھر کے تجربات، اپنے علم کا نچوڑ، اپنا روحانی فیضان الحمدللہ پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے کے ذریعے سے۔ تو اور بہت ترغیب دلاتے ہیں امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کی۔ تو مدنی مذاکرے میں شرکت فرمایا کریں، مدنی چینل پر لازمی دیکھا کریں، اور بچوں کو بھی امیر اہل سنت بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرماتے ہیں۔ نماز کا حکم دیں گے، نماز کی ترغیب دلائیں گے، عبادتوں کی ترغیب دلائیں گے، والدین کی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، والدین سنتوں پر عمل کی کتنی ترغیب دلاتے ہیں۔ بچوں کے لیے بڑے پیارے رسالے بھی لکھے ہیں امیر، کتنے پیارے رسالے امیر اہل سنت کے موجود ہیں، کتنی پیارے ملفوظات امیر اہل سنت کے فرامین ہوتے ہیں۔ اور بچوں کو تو امیر اہل سنت زلفیں رکھنے کا بھی بچوں کو بھی حکم دیتے ہیں، وہ آپ زلفیں رکھیں۔ امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں، سنت ہے زلفیں رکھنا، تو بچوں کو بھی امامہ باندھنا چاہیے، بچوں کو بھی زلفیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی امیر اہل سنت نے دیا ہے نا ہمیں، مدنی چینل بھی امیر اہل سنت نے دیا ہے ہمیں۔ تو الحمدللہ کتنی ساری برکتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، بہت پیاری پیاری آپ کی دینی تربیت ہوگی، علم دین کے موتی آپ چننے کو ملیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسرے کو ایک مقررہ
مدت تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے موت کا بھی ذکر کیا ہے اور نیند کا بھی ذکر کیا ہے، اور بڑے ہی بہترین انداز پر ہماری تربیت کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے جانوں کو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو جانے پر اللہ پاک روح قبض کر کے موت دیتا ہے۔ ایک آدمی کی جو مدت حیات ہے نا، جو اس کی لائف کا پورا ڈیوریشن ہے، مثال کے طور پر 30 ایئرز ہے، 30 سال ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی مدت جب مکمل ہو جائے گی تو اللہ اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی زندگی کی مدت مکمل ہو جائے گی تو روح اس کی قبض کر لے گا۔ کسی کا انتقال 20 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال 10 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، تو اس پر شور شرابہ کرنا، رونا پیٹنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی لائف ہی اتنی تھی، اس کی زندگی اتنی تھی، اس سے زیادہ تو وہ نہیں جی سکتا تھا نا، جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اس سے زیادہ تو وہ نہیں جی سکتا تھا، تو جتنی لائف، جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ اتنی ہی زندگی گزار سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں گزار سکتا۔ اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی موت دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، تو موت تو اصل ہے لیکن نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے۔ بھائی سونے کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ آتی ہے آپ میں سے کسی کو؟ سونے کی دعا کیا ہے؟ قاری صاحب سنائیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہاں، اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ نہال بھائی ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی پڑھتے ہیں، نہال بھائی آپ سنا دے ذرا۔ اے اللہ پاک، میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ تیرے ہی نام سے، نہال بھائی نے ترجمہ بتا دیا ہمیں اس دعا کا، اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے اموت، مرتا ہوں، و احیا، اور زندہ ہوتا ہوں۔ دیکھیں سونے سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں، اور پھر جاگنے کی دعا کس کو آتی ہے؟ جاگنے کی دعا کس کو آتی ہے؟ اٹھنے کی کسی کو بھی نہیں آتی لگتا بھائی، آپ کو آتی ہے؟ قاری صاحب نے ہاتھ اٹھایا، قاری صاحب کو مائک دیں ذرا۔ مائک لے لیں گھر سے آگے۔ قاری صاحب آپ ہمیں ذرا جاگتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سنائیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جی ہاں، نہال بھائی اس کا بھی ترجمہ بتا دیں ہمیں۔ الحمدللہ الذی احیانا، جی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں ہاں، جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ۔ ہاں دیکھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ تو دیکھیں زندگی موت کا ذکر ہو رہا ہے سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، تو اللہ پاک نے اسی کا ذکر یہاں پر۔ ایک تو عادت بنائے بیٹا، سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اٹھنے سے پہلے دعا، اٹھنے کے بعد دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اللہ پاک اسی کا ذکر فرما رہا ہے، جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی موت دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، اور جس کی موت مقرر نہیں فرمائی اس کی روح کو موت کے وقت تک کے لیے اس کے جسم تک لوٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ جاگ رہے ہیں تو گویا کہ روح دوبارہ سے آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ بے شک اس میں ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ سمجھایا گیا ہے نا کہ دیکھیں آپ کی نیند کے بعد جو آپ کو جگانے پر قادر ہے، جو آپ کو اٹھانے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جو لوگ انتقال کر جائیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیں، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک کی قدرت کا بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، موت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، نیند کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ موت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نیند دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مردہ کو زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور سونے والے کو جگانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے،
تاکہ ہمارا ایمان مزید کامل ہو سکے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمیں قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات بیان کیے جا رہے تھے، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے جو پیغامات سنے وہ یقیناً ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں. اور ہم نے یہ سنا کہ نیند جو ہے وہ ایک طرح کی سمجھ لیں موت ہی ہے نا. ہم نے یہ سنا کہ نیند جو ہے وہ ایک طرح کی موت ہی ہے، لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ اللہ پاک ہمیں سلاتا بھی ہے اور پھر اس کے بعد جگاتا بھی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کیا ہو جائے گا؟ انتقال ہو جائے گا. اب جب انسان کا انتقال ہو گیا تو وہ دوبارہ کب اٹھے گا؟ قرب قیامت. قیامت کے وقت وہ اٹھے گا اور اللہ پاک اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو اس حوالے سے بھی ہم نے سنا، یوسف بھائی بیان کر رہے تھے کہ ہر شخص کی ایک مدت حیات ہے، ہر شخص کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس نے اتنا ہی اس دنیا میں جینا ہے. کسی کی 30 سال ہے، 35 سال، 40 سال، 50 سال. اللہ پاک نے جتنی آپ کی عمر لکھی ہے آپ اتنا ہی دنیا میں جئیں گے. اس سے ایک دن زیادہ نہیں جی سکتے، اس سے ایک دن کم نہیں جی سکتے. اللہ پاک کا جب حکم ہوگا تو موت آ جائے گی. اور ہمارے عزیز و اقربا میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یوسف بھائی کہ کسی کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا، نانی کا انتقال ہو گیا، پھپھو کا انتقال ہو گیا، تو بعض اوقات ایسے جملے بھی کہے جا رہے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے علماء منع بھی فرماتے ہیں کہ ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے. اللہ پاک کی یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجا، اللہ پاک نے دوبارہ ان کو بلا لیا. تو اس میں کوئی معاذ اللہ ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ جن کا شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ترجمہ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے نان مسلمز اپنی حاجات یعنی ضروریات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما. اس آیت میں نان مسلم کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے صدقے دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کا انکار کرنے لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا. انزل بھائی بیان کر رہے تھے اور یوسف بھائی انزل بھائی نے ایک بات کی کہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. جی جی. تو اس حوالے سے ذرا بیان فرمائیں کہ وسیلے سے دعا کیا مطلب؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ پاک نے چونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا ذکر کیا، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا جو ذکر ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں ہمارے پیارے آقا کی نعتیں، ہمارے پیارے آقا کی شان وہاں پر بھی موجود. اچھا جب وہ پڑھتے تھے نا ہمارے پیارے آقا کی شان کو تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری یہ حاجات پوری فرما. وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارے آقا کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور اللہ پاک ان کی حاجات پوری فرما دیتا تھا، ان کی ضروریات پوری فرما دیتا تھا، ان کے کام ہو جایا کرتے تھے. لیکن مسئلہ وہاں پر آیا کہ جب پیارے آقا نے اعلان نبوت فرما دیا تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. اب بغض اور حسد آ گیا دل کے اندر، شیطان حاوی ہو گیا، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ایمان لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جن کے وسیلے سے تم دعائیں مانگتے تھے آج جب انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو تم نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے اس
بات کو، پس منظر کو، بیان نزول سیگمنٹ میں شان نزول تو سنا، ساتھ میں اس کی یوسف بھائی نے وضاحت بھی کر دی کہ کس طریقے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ لوگ نہ لائے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جی پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ ان کی خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کا ان کو بادشاہ بنایا تھا، پوری زمین کا، پوری دنیا کا ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین کا نام تھا اسکندر یا سکندر۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی یعنی کزن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بہت عرصہ ان کے پاس رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ بچوں، ذوالقرنین کا معنی ہے دو سینگوں والے۔ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے دونوں سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اسی لیے آپ اسی لقب سے مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ پیارے بچوں، ذوالقرنین کے سفر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت بہترین انداز پر ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لیکن آج ہم ایک ہی سفر پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب ویسٹ کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ملا، وہ سب منزلیں طے کرتے 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 جہاں بھی آپ کو آبادی مل رہی تھی نا، سفر کرتے گئے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، یعنی کہ بالکل اینڈ، زمین کا بالکل اینڈ آ گیا، اور اب سورج غروب ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک کالے چشمے میں ان کو نظر آیا کہ وہ ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے علاوہ کوئی لباس ان کے جسم پر نہیں تھا، یعنی اپنے جسم کو جانوروں کی کھال سے وہ جو ہے چھپایا کرتے تھے۔ وہ سمندری جانوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور یہ حضرت ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ بہت طاقتور ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اپنی فوج کے ذریعے گھیر لیا۔ کچھ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، مگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے انہیں سزا دی گئی، اور یوں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پہلا ٹریول تھا، آپ کا پہلا سفر تھا، وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 86 سے 88 تک ان کے پہلے سفر کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں بہت پیاری پیاری باتیں الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ والے جب سفر بھی کرتے ہیں اس میں بہت سارے اچھے اچھے میسیجز ہوتے ہیں، پیغام ہوتے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کے ایسے پیارے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر ہم بھی اپنے کردار کو بہترین اور ستھرا بنا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ پاک کے ایک نیک شخص تھے، اور وہ ایسے تھے کہ انہوں نے یعنی ان کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے نا۔ ہمیں یہ یوسف بھائی نے بیان کیا کہ دنیا کے دونوں کونوں کی طرف ہو گئے، جہاں ان کو آبادی نظر آتی وہ وہاں سفر فرماتے، ٹریول فرماتے، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جو بالکل دنیا کا اینڈ ہے۔ اور ان کے قرآن پاک میں 3 سفر بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے آج ہم نے ایک سفر کے بارے میں سنا۔ اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے یاجوج ماجوج نامی جو قوم ہے اس کے یوں سمجھ لیں کہ اس سے حفاظت کے لیے ایک دیوار بنوائی تھی، اور وہ بہت تاریخی دیوار ہے۔ اس کا کیا واقعہ ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی شائع کردہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔
جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو سب سے افضل کیا، نبوت اور کتاب عطا فرمائی، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی، اور ان کے علاوہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں جن کی انتہا نہیں ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حوض کوثر بھی عطا فرمایا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ آئیں سنتے ہیں۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کو پلائیں گے۔ پیارے بچوں، کتابوں میں ایسی نیکیاں بھی بیان کی گئی ہیں جن کی برکت سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ نمبر 1، آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ نمبر 2، جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ نمبر 3، جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا۔ نمبر 4، جو اللہ پاک کی راہ کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آب کوثر، حوض کوثر کے بارے میں ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے عاشقوں کو حوض کوثر سے پلائیں گے، یعنی آب کوثر، کوثر کا جو پانی ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چاہا تو ہمیں پلائیں گے۔ اور ان لوگوں کو پلائیں گے، یعنی اپنے امتیوں کو تو پلائیں گے، لیکن خاص کچھ ایسے کام ہیں جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، جس حوالے سے ہمارے بھائی بیان کر رہے تھے کہ جو زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے، اللہ کے راہ کے جو مسافر ہیں، جو راہ خدا کے مسافر ہیں، ان کی جس نے مدد کی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو دیگر باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اگر یہ تمام کوالٹیز، یہ تمام خصوصیات اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی آب کوثر پئیں گے۔ جی پیارے بچوں، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم پروگرام کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا